السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ دوسرے موبائل کو میں نے لیا ہے، فرحان بھائی کا موبائل ہے اور یہاں فرحان لکھا ہوا ہے جس پہ میں بات شروع کر رہا ہوں۔ تو رات میں آواز یہاں سے جانی، اسپیکر دوسرا ہے، مطلب یہی گزارا ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں، بیت اللہ شریف موجود ہیں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دعائیں مانگیں اور قبول ہوں۔ ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ قبول، اور اللہ کی شان العزت ہر دعا قبول کرتے بھی ہیں۔ ہماری مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو۔ حرم شریف کے اندر مانگی ہوئی دعا، ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ لائیو قبول ہوتی ہے، یعنی فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہے۔ ہم یہاں آئے ہی دعائیں مانگنے کے لیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں اور ان باتوں کو سمجھیں کہ کہاں کہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ قبول ہوتی ہیں۔ حرم شریف میں قبولیت کے مقامات یہ بتانے ہیں۔ سے پہلے ایک اہم، ہم اللہ والوں سے دعائیں کیوں کریں؟ ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی، ایسے ہی ہے نا؟ بعض اوقات قبولیت دعا کے بعض شخصیات ہوتی ہیں، تو یہاں پر الحمدللہ قبولیت دعا کے مقامات بھی موجود، قبولیت دعا کی شخصیات بھی موجود، اور اوقات بھی موجود، ساری چیزیں موجود۔ ہم قبولیت دعا کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع شاید دنیا میں اور کہیں تلاش ہے۔ اور کچھ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی میں تو مقبول لوگ یہاں موجود۔ اوقات، ہر نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت، تہجد کا وقت قبولیت دعا کا وقت، اور مقامات۔ اب مقامات کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ حجر اسود طواف کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حجر اسود سے کرتے ہیں نا۔ اب حجر اسود سے قبولیت دعا کے مقامات نوٹ کرتے جائیے، ترتیب سے بتانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ یاد رہ جائیں گے۔ بیت اللہ شریف میں اس سمجھنے والی ترتیب کے مطابق سب سے پہلی قبولیت دعا کا جو مقام ہے وہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود کے سامنے دعائیں قبول ہوتی۔ پہلے زمانے میں حجر اسود کے نیچے پٹی لگی ہوتی تھی، اب وہ پٹی ختم کر کے گرین لائٹ لگا دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں یہاں حجر اسود کی طرف آپ کی پشت مبارک تھی، سینہ مبارک لوگوں کی طرف تھا، لوگوں نے توبہ کی، آپ نے ان کو بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں توبہ قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حجر اسود جو مقام ہے قبولیت دعا کا پہلا مقام ہو گیا۔ حجر اسود سے پیچھے ہم نے رہنا ہے، چاہے گراؤنڈ فلور ہے، پہلی منزل ہے یا چھت ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم کسی وقت دو نفل پڑھ لیں ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آسانی ہو، تو قبولیت دعا کا ایک موقع ہو۔ قبولیت دعا کا دوسرا مقام، حجر اسود سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں، ایک اگر بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہو نا تو ایک قدم بھی پورا نہیں ہے، حجر اسود سے جڑا ہوا مقام ہے، وہ ہے ملتزم، لپٹنے کی جگہ۔ کووڈ کے بعد سے تو معاملات بڑے بدلے ہوئے، پہلے تو الحمدللہ جانا آنا نسبتاً آسان تھا، آج والی کیفیت نہیں تھی، لیکن وہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہاں جو دعا دی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ملتزم پر اللہ تعالیٰ نے جو دعا قبول نہ کرنی ہو وہ مانگنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، ایسا پکا ٹھکا قبولیت کا زبردست
मजबूत मकाम है। अब हम क्या करें, वहां जाना मुश्किल, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी सबके लिए। तो भाई जो हमारे लिए मुमकिन हो हम वो कर लें। हजर असवद के बिल्कुल साथ जो मुल्तजिम का मकाम है, ये सारा कबूलियत का है। पीछे चाहे वो ग्राउंड फ्लोर है, पहली मंजिल है या दूसरी कहीं भी है, हम उसके महाजात में पीछे आके अल्लाह ताला से दुआ करें। कबूलियत दुआ का मकाम है। देखें, आप मेरी बात सुने। आप कहेंगे जी आप ये दूसरी मंजिल कह रहे हैं कबूल हो जाएगी दुआ। आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर रास्ते में कोई रुकावट ना हो तो आप मुल्तजिम पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, बताएं जी शहज़ाद। पहुंचेंगे ना। तो इसका मतलब है नीयत हमारी है, आगे असबाब नहीं बन रहे। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाला है, हम मांगे यकीन के साथ, अल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे। तो दो हो गए जी, पहला हजरत, दूसरा मुल्तजिम। तीसरा मकाम कौन सा है जी, इसी तरतीब पे चले तो। हाँ बताएं जी हाजी साहब। बाब काबा, बैत शरीफ का दरवाजा। ये वो दरवाजा है जो कायनात का सब दरवाजा है, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मुल्तजिम अलग चीज है, बाब काबा अलग है। बास लोग बाब काबा को मुल्तजिम समझते हैं, वो गलती कर बैठते हैं। ये सखी का दरवाजा है, यहाँ तो जो चाहे मांगे। हमने दुनिया में देखा, फकीर जो है ना, किसी चौक पे खड़े होते हैं, कोई साइकिल वाला गुजर रहा हो मांगते हैं, कोई लैंड क्रूजर वाला गुजर रहा हो तो ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा दरवाजा, खूब खुल के मांगना चाहिए, जितना चाहे मांगे। ये कबूलियत दुआ का माम। और हमारे लिए यहाँ भी वही बात। इसके बाद थोड़ा और आगे आ जाए तो हतीम, ये मुकम्मल हतीम जो है वो एक गोलाई है, उसके अंदर की जो जगह है ये खाना काबा का हिस्सा है। किसी वजह से बाहर रह गया, अभी चूंकि वक्त कम है तो मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। तो ये पूरा हतीम कबूलियत दुआ का मौका। और हतीम के अंदर बाबिर जो है ना वो मिजाब रहमत, मिजाब रहमत के बिल्कुल नीचे वो कबूलियत दुआ का। इसके बाद आगे चलते जाएं तवाफ की तरफ। तो बैतुल्लाह शरीफ का जो फ्रंट पे दरवाजा है ना, एक पीछे भी दरवाजा कभी होता था, उसे बाब मसदूद कहते हैं, बंद दरवाजा। तो वो भी कबूलियत दुआ का मकाम है। अब यहाँ से नजर तो हमें नहीं आएगा, ऊपर जो है ना गिलाफ है। जब हज के मौके पे गिलाफ को ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो वो फिर ईंटों की तरतीब से पता लग जाता है कि यहाँ कोई ऐसा दरवाजा था जो बंद किया हुआ है। ये रुकन यमानी पहले है, ये बाब मसदूद रुकन यमानी से पहले पहले है, मौजूदा दरवाजे की सामने वाली दीवार पे आप अंदाजा कर लीजिए। ये भी कबूलियत दुआ का मौका है। हम यहाँ भी सारी जगहों पे जितना आगे जा सकते हो जाएं, और जहाँ नहीं जा सकते बस समझें कि अल्लाह, बस इससे आगे मेरे लिए मुश्किल है, मैं यहीं आपसे दुआ मांग रहा हूँ, मांगनी तो अल्लाह से। इसके बाद रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक, ये पूरी जगह, ये बहुत बड़ी जगह है, ये छोटी जगह नहीं है। मताफ में निस्बतन छोटी, पहली मंजिल पे और बड़ी, और बहुत बड़ी हो जाती है। ये थोड़ी जगह नहीं है, बड़ी जगह। रुकन यमानी से लेके हजर अस्वद तक, यहाँ पे जनाब 70,000 फरिश्ते खड़े होते हैं, जो आमीन कहने, दुआ मांगने वालों की दुआओं पे आमीन 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 कहते हैं। और ये वो मुबारक जगह है, जब हमारा रुख, हम रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान जब खड़े हों, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करेंगे तो खुद ब खुद बैतुल मुकद्दस भी सामने आ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह शरीफ से मोहब्बत है। और नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा में नमाज पढ़ते थे तो इसी रुख पे नमाज पढ़ते थे ज़्यादातर, कि बैतुल्लाह की तरफ उस जमाने में रुख को करते थे, बैतुल मुकद्दस की तरफ, दरमियान में बैतुल्लाह शरीफ को वो ले लिया करते। तो ये मुबारक जगह है जहाँ बैतुल मुकद्दस भी हमारे सामने आया। यहाँ पे भी हम जब जाएं तो बैतुल मुकद्दस में मुजाहिदीन के लिए, मजलूम मुसलमानों के लिए रो रो के दुआएं। हमारी दुआओं में, दिन रात की दुआओं में, हम यहाँ हों या वापस चले जाएं, बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ करना अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना, दुआओं का लाजमी जुज बना। हमारे हरम कितने हैं? 3। बैतुल्लाह शरीफ ये भी हरम है, बैतुल्लाह शरीफ ये भी हरम है, मस्जिद नबी ये भी हरम है। और वो लोग, इस बात को हम जहन में रखें, फ़लस्तीन के ऊपर मेरे 4-5 बयानात हुए, मैं उनको तफसील से समझ लें। वो लोग अपनी जंग नहीं लड़ रहे, फकत लड़ रहे,
کیونکہ کفر نے اگر خدا نہ خواستہ بیت المقدس پہ مکمل قبضہ کر لیا تو اس کا اگلا ٹارگٹ بیت اللہ ہے، مسجد نبی شریف ہے، پھر باقی اسلامی ممالک ہیں، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہماری جنگ لڑ رہے، اپنی جنگ خالی ہماری بھی جنگ لڑ رہے، تو ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، یہاں کر سکتے ہیں، یہاں دو نفل مانگ پڑھ کے خوب ان کے لیے دعائیں۔ یہ قبولیت دعا کے مقامات ہو گئے۔ اس کے علاوہ پورا مطاف، پورا مطاف چاہے گراؤنڈ فلور ہے یا کوئی بھی فلور ہے، پورا مطاف کا چپا چپا قبولیت دعا کا موقع۔ اس کے بعد مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ اس کے بعد اور کون سی جگہ ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا ایک الگ جگہ، مروہ ایک الگ جگہ، درمیان میں جو مسعی ہے جہاں سعی کرتے ہیں وہ الگ جگہ۔ یہ سارے وہ مقامات ہیں جو قبولیت دعا کے مقامات، جو یہیں الحمدللہ ہمارے پاس آسانی سے موجود ہے۔ چند دن بعد یہ نعمت نہیں رہے گی، چند دن کے بعد یہ نعمت نہیں رہے گی، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ مزید جو قبولیت دعا کے مقامات کتابوں میں لکھے ہیں، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، وہاں تو ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن اتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم دعا کی قبولیت کے لیے بالکل یقین کر لیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی، یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنی زبان سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو حرم مکہ میں مانگی۔ اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، کتنے لوگوں نے یہی گواہی دی، جو مانگا وہ ملا ہے۔ اب مانگنا یقین کے ساتھ ہے، مانگنا محبت کے ساتھ۔ قبولیت دعا میں رکاوٹ کیا آتی ہے؟ ہماری اپنی غفلت، ہماری اپنی کوتاہی، ہماری اپنی کمزوری کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، حرام مال ایک الگ بات ہے، ورنہ ہماری کوتاہیاں، رزق حرام تو دعا قبول نہیں ہوتی، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا، لیکن جو ہماری دوسری چیزیں ہیں نا اس کے ہم پر ذکر کر رہے ہیں۔ قبولیت دعا میں فقط ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا، جس زبان سے جھوٹ نکلتا ہو اس زبان کی دعاؤں کی قبولیت روک دی جاتی ہے، بریک لگ جاتی ہے۔ ہم اس پہ کنٹرول کریں، ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، ایک کام۔ دوسرا، دعا یقین کے ساتھ مانگیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو خوب یقین کے ساتھ مانگو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، قبولیت کا یقین رکھو۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کو اگر تذبذب ہونا، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ میاں دیں گے نہیں دیں گے، ملے گی نہیں ملے، پتہ نہیں کیا ہوا، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے۔ تو دعا مانگنے کی جگہ پر ہم موجود، اوقات، وقت، ساری چیزیں موجود۔ اب کبھی ہمارے اندر ہے کہ ہم مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے۔ ایک چکر شیطان ہمیں ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے جی تم گناہ گار بندے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ شیطان یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیا مطلب ہم گناہ گار نہیں ہیں؟ ہم گناہ گار تو ہیں، پھر شیطان جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے تم چونکہ گناہ گار ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں واقعی ہم گناہ گار ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے تو رب کے در پر آئے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، لیکن شیطان یہ جھوٹ بولتا ہے کہ گناہ گار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مانگو میں دوں گا۔ یہاں تو نہیں کہا نیک مانگیں گے دوں گا، برے مانگیں گے تو روک دوں گا۔ بندو، ہم اللہ کے بندے ہیں نا، تو اللہ سے مانگیں۔ شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا کیوں ہے؟ شیطان یہ والا وسوسہ کیوں ڈالتا ہے؟ اسے معلوم ہے قبولیت دعا کا میکینزم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کہ یقین کے ساتھ مانگی بھی قبول ہو جائے گی، بے یقینی رد ہو جائے گی، یقین ختم کر دیتا ہے، یقین خراب کر دیتا ہے۔ اب یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک واقعہ سن لیجیے۔ ندیم بھائی، اگر شیطان نے کوئی ایسا ڈالا وسوسہ آپ کو کہ بھئی ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، کسی کو ڈالا کسی کو نہیں ڈالا؟ ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی، ہم ڈال دیتا ہے۔ ندیم بھائی تو بزرگ پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ان سے تو نہیں پوچھنا چاہیے نا، ویسے عام لوگوں کو ہو جاتا ہے۔
تو بھائی اس کا جواب کیا ہے؟ بڑا سالڈ جواب۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے دفع دور ہو جاؤ، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک تھے یا اس سے محبت کر رہے تھے؟ غضب ناک تھے، اس کو تو نکال دیا تھا، دھتکار دیا تھا۔ اس وقت شیطان نے ایسے مانگا اللہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے۔ اس بدبخت کی دعا کو اللہ نے اس وقت قبول کر لیا جب اللہ تعالیٰ اس پہ غضب ناک تھے، غصے تھے، اتنی بڑی نافرمانی کر بیٹھا تھا، اس وقت اللہ نے اس کی دعا قبول کر لیا۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوتی، فوراً اس کو بتائیں کہ اللہ نے تو تیری اس وقت قبول کر لی تھی، میری کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس وقت میں نہیں کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوگی، خوب مانگے خوب مانگے خوب مانگے۔ ابھی کل خاتون نے پیچھے پڑ 3 4 میسج آ گئے، پھر میں نے ان کو ڈانٹ ہی دیے، ان کو فری میں بندہ ملا ہے، بار بار جو سوال کرو میں جواب دیتا رہتا ہوں سارا دن 24 گھنٹے، اب وہ تنگ بھی کرتی ہیں بعض۔ ایسے قبولیت دعا کے حوالے سے کوئی بات ہی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ دیں گے۔ اچھا یہاں نا بعض لوگوں کو ایک مسئلہ چلتا ہے، بڑے صوفی بن جاتے ہیں، وہ صوفی ثناء اللہ مشہور ہے نا ہمارے، صوفی ثناء اللہ بن جاتے ہیں کہ صوفی امان اللہ بن جاتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں۔ کہتے ہیں جی حضرت ہم یہاں آ گئے، ہم نے یہاں اللہ سے دنیا نہیں مانگنی۔ کل اسی بات پہ انہوں نے مجھ سے بحث کی کہ دنیا نہیں مانگنی۔ وہ بھائی دنیا کس سے مانگنی ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، کچھ مانگنا ہے۔ یہ حرم کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ میرے سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے 900 کروڑ عطا فرما، 900 کروڑ عطا فرما۔ تو کوئی ساتھ بیٹھا تو کوئی اتنے مانگ لیے، بس تجھ سے تھوڑی مانگے، اللہ سے مانگے، تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے بھائی؟ تو اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اچھا ہم پاکستان میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں عرب نظر نہیں آتے، ادھر ہر طرف عرب ہے، جہاں ہر طرف عرب ہوں وہاں لاکھوں کیا مانگنے، کروڑوں کیا مانگنے، عرب ہی مانگنے چاہیے، ہر طرف تو عرب ہے، تو عربوں میں ہی اللہ سے مانگنے۔ تو یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، خوب مانگنا ہے انشاءاللہ، مانگنے میں کمی نہیں کرنی۔ اور یہ جو آتا ہے نا بس خیال کہ دنیا نہیں مانگنی، ارے بھائی حلال پاکیزہ دنیا مانگنا یہ ہماری ضرورت ہے، اس کو گناہ سمجھنا یا برا سمجھنا یا اس بات کو سمجھنا کہ اونچی بات نہیں ہے، یہ غلط۔ حلال پاکیزہ تجارت، پاکیزہ رزق حلال، یہ تو مانگنا چاہیے۔ اور آج پاکستان مسلمانوں کے پاس اگر معیشت مضبوط ہو تو یہ دفعہ دوسرے ملک ادھر ادھر تھوڑی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے، دنیا مانگے یا آخرت مانگے، مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مانگیں، دین کے کاموں کے لیے مانگیں، اس لیے نہیں کہ میرے پاس مال ہوگا میں فخر کا اظہار کروں گا، اس لیے مانگیں کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، پڑوسیوں کا خیال رکھوں، تو پھر جتنا مرضی مانگیں، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب 2 3 واقعات سن لیجئے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے عبدالباسط حسانی صاحب تشریف لے آئیں گے، 4 بجے کا ان کا وقت تھا، تو میرے دل میں تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ بیان اپنی نعتیں پڑھیں گے، پھر میرا بیان ہو جائے گا۔ اب اگر وہ تشریف لے آئے تو پھر انشاءاللہ ان کا ہو جائے گا، یا اگر بارش کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو اچھا پھر اوپر نہیں آ رہے اچھا چلیں بہرحال، تو ابھی وہ آنے والے ہوں گے جو بھی ترتیب ہے، تو اللہ خیر رکھے انشاءاللہ۔ 2 3 واقعات سن لیجیے قبولیت دعا سے متعلق، یہ حرم شریف کی ہی بات ہے۔ آئیے حضرت، یہی حرم، ان کو یہاں بتا، حرم مکہ ہی کی بات ہے کہ آپ نے حاکم کا نام سنا ہوگا، حجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف، یہ بہت بڑا ایک حاکم گزرا ہے جس کے مختلف معاملات تھے۔ حضرت وہ آئیں گے نا، السلام علیکم، آئیے آئیے، السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف حاکم گزرا ہے جو بڑا ظالم تھا، اللہ کی شان، وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، اس نے یہاں دیکھا کہ ایک اندھا ہے، نابینا،
वो दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे आंखें दे दीजिए, अल्लाह मुझे आंखें दे दीजिए, अल्लाह मुझे आंखें दे दीजिए। तो हज्जाज उसके पास आया, कहने गो अंधे, क्या मांग रहा तू? हाँ मैं अल्लाह मियाँ से आंखें मांग रहा हूँ, या अल्लाह मुझे आंखें दे दीजिए नाबी। पूछा कब से मांग रही? तो कुछ बताया कि मैं फलाने दिन से मांग रहा हूँ, ये कब से मांग रहा हूँ। उसने कहा देखो मैं हूँ हज्जाज बिन यूसुफ। उस बेचारे तो जान निकल गई, ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ी। उसने कहा हज्जाज बिन यूसुफ है कि मैं यहाँ से तवाफ शुरू करने जा रहा हूँ। 7 चक्कर का एक तवाफ होता है, ये पुलिस वाला खड़ा करके जा रहा हूँ। मेरे 7 चक्कर पूरे होने से पहले अगर तेरी बिना वापिस ना आई तो वापसी पे गर्दन मैं तेरी उड़वा दूंगा। अच्छा वो जो कहता था कर भी देता था, ये उस नाबीना को इल्म था। अब जनाब आली उसने तवाफ शुरू किया और पीछे इसकी हालत बदल गई, हालत इसकी बिगड़ गई। अब अल्लाह से मांग रहे अल्लाह मेरी आंखें मुझे अता फरमा दीजिए। अल्लाह पहले तो सिर्फ बीनाई का मसला था, अब तो मेरी जिंदगी का मसला आ गया। उसने जो गिड़गिड़ा के मांगना शुरू किया, रो रो के मांगना शुरू किया। किताबों में लिखा है कि 7 चक्कर हज्जाज के पूरे होने पहले अल्लाह ने उसे आंखें अता फरमा दी। हमारे मांगने में कमी है, अल्लाह की देन में कमी नहीं है। एक जुमला याद रखिए कि हजरत आ गए हैं, मुझे बात नहीं करनी चाहिए ज्यादा, सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। एक जुमला याद रख लीजिए, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से ये बात सुनना गवारा नहीं करेंगे कि कोई बंदा महशर के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को ये कह दे अल्लाह मैंने मांगा था मुझे नहीं मिला। बात समझ में आई या नहीं आई? ये जुमला दिलों पे लिख लीजिए, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से ये जुमला सुनना गवारा नहीं करेंगे कि कोई बंदा खड़ा होकर यूं कह दे अल्लाह मैंने मांगा था मुझे नहीं मिला। ये नहीं हो सकता। और आखिरी बात, इसके बाद हजरत इंशाल्लाह करेंगे। देखें भाई, हमारे ना हर इलाके का कोई कल्चर होता है, कुछ होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बाज मर्तबा ना फकीर लोग अकेले मांगने आ जाते हैं, बाज मर्तबा बीवी बच्चों को लेके आ जाते हैं। ऐसा क्या है जी? कभी कोई ज्यादा ही मोहताज जो परेशान होता है ना, वो बच्चों को भी ले आता है, औरतों को भी ले आता है और फिर मांग रहा होता है। तो वो ज्यादा अपनी परेशानी का इजहार कर रहा होता है, और जो दूसरा बंदा अगर नरम दिल हो, करीम हो, मेहरबान हो, तो ज्यादा असर भी ले रहा होता है। क्या ख्याल है जी? ये बात पक्की है? मेरे भाइयों, मैं और आप सारे के सारे अल्लाह के दर के फकीर हैं, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं। या युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए बंदो, अल्लाह फरमाते तुम सब के सब मेरे दर के फकीर हो। हम रब के दर पर आ गए। ये जो बड़े बड़े दरवाजे हैं ना, दो बड़े बड़े मीनार हैं, ये दो मीनार नहीं है। आंखों को बंद करिए, दो हाथ हैं जो अल्लाह के दरबार में खड़े हुए। कभी इस तखयल से इन मीनारों को देखें और इस दरवाजे पे बैठ जाए। ये करीम का दरवाजा है, अपनी बीवी को लें, बच्चों को लें, और दरवाजे पे बैठ के कोई रोटी शोटी खा लें, वहां पे खाना खा लें, थोड़ी देर बैठे। अल्लाह मैं तो तेरे दर के दरवाजे पर, तेरे दरबार दरवाजे पर आके बैठ गया हूँ, मेरे बीवी बच्चे साथ हैं, तेरे दर पे मैं ये रोटी खा रहा हूँ, तेरी दी हुई हमारी भीख है, तेरी दी हुई जो है वो नेमत है। अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत की हर नेमत अता फरमा दी। तो जिस तरह कोई फकीर अपने बच्चों को, बीवी को, घर की औरतों को ले जाकर किसी सखी के दर पे बैठ जाता है ना, बिल्कुल उसी बात को जहन में रखते हुए हम अपने बीवी बच्चों को लेके इस दरवाजे के सामने 10 15 20 मिनट बैठ जाएं और कुछ खा पी भी लें, ले लें कोई खाने की चीज साथ, वहाँ खा भी लें, लेकिन इसी जहन के साथ। तो इंशाअल्लाह कैफियत भी बनेगी, इंशाअल्लाह अजीज इसका फायदा भी होगा। यहाँ तो हम आए ही मांगने के लिए हैं, तो मांगने में यह हीला कर लेना और ये अंदाज अपना लेना अच्छी बात है, खैर ही खैर है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल करे। मस्तूरात को ना आवाज यहाँ से जा रही है, देखिए तो हाँ, ये आपको दे दूंगी, मेरे पास है। मेरी छुट्टी हो फोन करना। उन्होंने कहा स्पीकर के साथ इसको साथ रख दें ताकि आवाज गूंजे।
نہیں ہو رہا ایسے کرتے The Bluetooth device is ready to pair. شروع کرتے ہیں جی وہاں پہ کوشش کر لیں اگر آن ہو جائے تو لے آئیے گا نہیں تو وقت ہمارے پاس پھر 21-22 منٹ ہی ہے 5:05 دعا سمیت دینا یعنی 5 بجے آپ چھوڑ ٹھیک 15-18 منٹ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا پھر روح کو اذن رقص ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا پھر روح کو اذن رقص ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا تلووں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول گیا نظروں کا تقاضا بھول گیا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر احساس کے پردے لہرائے احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا سجدوں کی تڑپ اللہ سجدوں اللہ اللہ اپنا سودا بھول گیا سر اپنا سودا بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا کیا کیا بھول گیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا کیا کیا بھول گیا
کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار تمنا بھول گیا، ہر وقت برستی ہے رحمت، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا یہ لکھا ہوا کلام ہے اور مناجات کے چند اشعار ہیں، میں پیش کرتا ہوں۔ گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، پر تیرے اب چھوڑ کر در کو بتا جاؤں کہاں، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، پر تیرے اب چھوڑ کر در کو بتا جاؤں کہاں، پر تیرے اب چھوڑ کر در کو بتا جاؤں کہاں، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، نہ فقیری چاہتا ہوں نہ امیری کی طلب، نہ عبادت نہ زہد نہ خواہش جاؤ حسب، نہ امیری چاہتا ہوں نہ فقیری کی طلب، نہ عبادت
ناز و حد نہ خواہش جاؤ حسب، درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، رحم کر مجھ پر تو اب چاہے ضلالت سے نکال، بخش عشق و معرفت کا مجھ کو یا رب مل کو مال، رحم کر مجھ پر تو اب چاہے ضلالت سے نکال، بخش عشق و معرفت کا مجھ کو یا رب مل کو مال، اپنے جملہ اولیاء باصفا کے واسطے، اپنے جملہ اولیاء باصفا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، گو میں ہوں ایک بندہ عاصی غلام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، گو میں ہوں ایک بندہ عاصی غلام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب غفور، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، تیرے در کو چھوڑ کر میں اب بھلا جاؤں کہاں، مولا 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 مولا، گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، تیرے در کو چھوڑ کر میں اب بھلا جاؤں کہاں، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے۔ نعت شریف کے بھی چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے
دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے، جس چہرے کو تکتی ہے، اس چہرہ انور کا دیوانہ بنا جانا، 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 مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ دعا سے پہلے 3 اعلانات سن لیجئے۔ پہلا تو وہی ہے کہ پہلی منزل پہ انشاءاللہ روزانہ 8 بجے انشاءاللہ تعالیٰ اجتماعی طواف ہوگا۔ کل کچھ احباب آ گئے تھے، کچھ کو پتہ نہیں چلا تھا، پہلی منزل جو ہے نا وہاں پہ 8 بج کے 3 4 منٹ 5 منٹ 8 بجے اس طرح سے شروع ہو جائے گا۔ نماز کے بعد پہنچتے پہنچتے 8 بج ہی جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گئی بات۔ دوسرا، زیارتوں کے لیے ہفتے والے دن صبح انشاءاللہ بس آئے گی بدر الماسا ہوٹل میں۔
یہاں کے بھی لوگ اگر زیارتوں میں جانا چاہیں گے تو وہ بھی وہیں پہنچیں گے، اور وہاں کے بھی جو لوگ جانا چاہیں گے تو بس انشاءاللہ وہیں آئے گی ہفتے والے دن صبح بدر الماسا میں مکہ مکرمہ کی زیارتوں کے لیے۔ جو لوگ جانا چاہیں پھر ٹائم پہ تیار رہیں، ٹائم پہ نکلیں، ٹائم پہ واپس آئیں، تو یہ ہوگا کہ ظہر انشاءاللہ حرم میں مکہ میں مل جائے گی۔ دو باتیں ہو گئی۔ ہفتے کے بعد کون سا دن ہے جی؟ اتوار۔ اتوار کی رات کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے عمرے کا سوچا ہے، جو کل مشورہ اور رضا ساتھیوں کا، اتوار کی رات کو کریں گے۔ تو اس کی ترتیب جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ عشاء کے بعد اپنے ہوٹلوں میں آ جائیں گے، اور کھانا وانا کھا کے تیاری کر کے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے گروپ میں ٹائم بتا دیں گے، 9 ساڑھے 9 بجے وہاں پہ گاڑی ہیں انشاءاللہ، امید ہے انتظام ہو جائے گا، وہیں پہ آئیں گے اور وہیں سے انشاءاللہ سب لوگ چلے جائیں گے۔ تو اکٹھے جائیں گے، امید ہے انشاءاللہ اکٹھے آئیں گے تو اکٹھے طواف ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہفتے اتوار والے دن، پیر کا دن ہمارا مکمل مکہ مکرمہ میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور منگل کی صبح ہماری مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی نماز جمعہ اور جمعے کے دن تک روٹین اسی طرح ہی ہے، اثر کے بعد بیان شیخ الحدیث صاحب سے درخواست کی ہے، ہو سکتا ہے کل وہ تشریف لے آئے، نہیں تو مفتی نعمان صاحب کا انشاءاللہ کل بیان ہو جائے گا۔ اور ہفتے والے دن صبح زیارت، اتوار کی رات کو جو ہے نا وہ عمرہ، اور منگل کی صبح واپسی، یہاں سے مدینہ روانگی۔ تو ہفتہ اور اتوار کے دونوں کے میسج جو ہے نا کوئی بھی اردو میں لکھ کے گروپ میں بھیج دیں، آپ بھیج دیں، آپ کوئی بھی بھیج دیں انشاءاللہ، ایک آدمی کو بھیج دیں۔ اب توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ ہم سب توبہ کی نیت کے ساتھ تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو سچی نیت کے ساتھ ہم توبہ کریں، اور بیعت ہونے کا ارادہ بھی کرنا چاہیں تو بیعت کا ارادہ بھی کریں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں، تو کسی اور سے بیعت ہیں تو توبہ کی نیت سے ہم کوئی بھی نہ اٹھے، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 6 معمولات ہیں، تو درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن پاک، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ کی تفصیلات سنتے رہتے ہیں ہم۔ ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر حرم بھی پہنچنا ہوگا۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، کہ خیال کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کے لیے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ بڑی دور سے آئے ہیں. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی عطا فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ لوگ یہاں نیکیاں لے کر آتے ہیں، کوئی تہجد لے کر آتا ہے، کوئی پاک دامنی لے کر آتا ہے، کوئی سچائی لے کر آتا ہے، کوئی معاملات کی صفائی لے کر آتا ہے. اللہ لوگ خوش نصیب یہاں دنیا سے آ کر قبولیت دے کے جاتے ہیں. اللہ ہم تو وہ ہیں جو گناہوں کے انبار اپنے سروں پہ لے کر یہاں آ چکے ہیں. اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے. اللہ کوئی تھوڑے بہت اعمال کی اگر توفیق ہوتی بھی ہے، ہم غیبت سے اور چغلی سے، ریاکاری سے ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اللہ ہماری تو لٹے پھٹے مسافر کی مانند حالت ہے، جس کو لوٹ لیا گیا، نفس و شیطان نے گھیر لیا، لوٹ لیا. اللہ تباہ حال تیرے گھر پہ حاضر ہے، اللہ رحمت فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ کوئی مندر سے اور گرجے سے نکل کے جہنم میں چلا جائے، اللہ سمجھ آتی ہے. اللہ کوئی بیت اللہ شریف سے نکلے اور جہنم میں چلا جائے، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے. اے کریم آقا اپنی رحمت فرما دیجئے. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کیا تم پر کوئی گناہ نہیں، معاف فرما دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں اسی مطاف میں حجر اسود کے سامنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، ان کو بھی یہی کہا لا تثریب علیکم اليوم. اللہ آج اپنی رحمت فرما دیجئے. آپ تو نبی علیہ السلام سے زیادہ رحیم ہیں، یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہے. اللہ آج ہمیں آپ فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ آپ نے خود تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہے. اللہ یہ وہی مکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے آپ کے نبی کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے. اللہ آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، آپ نے انہیں ایمان عطا فرما دیا، انہیں فاروق بنا دیا، انہیں اپنے نبی کا ساتھی و وزیر بنا دیا. اللہ یہ تو آپ کی محبت کی نظر کی بات ہے. اللہ ہم کسی برے ارادے سے تو نہیں نکل کے آئے، اللہ ہم تو آپ کی رحمت کو اپنے دامن میں لینے کے لیے آئے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے حاضر ہوئے. اللہ رحمت کی ایک نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے. حضرت مولانا مفتی طاہر سلیم صاحب کو، ان کے گروپ کو قبول فرما لیجئے. حضرت حافظ صاحب کو قبول فرما لیجئے. ہمارے تمام ساتھیوں کو قبول فرما لیجئے. دلوں میں بڑی تمنائیں ہیں، اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. گھر سے نکلنے سے لے کے ابھی تک جتنی دعائیں جس ساتھی نے جہاں مانگی سب کو قبول فرما لیجئے. اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائیے. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ یہود اور حنود کی جمعیت کو توڑ دیجئے. یا الہ العالمین اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. یا الہ العالمین جب سے زندگی میں ہوش سنبھالا، ہر آنے والے وقت میں مسلمانوں کے کسی نہ کسی ملک کو ختم ہوتے دیکھا، برباد ہوتے دیکھا. اللہ ایمان والوں کی خوشیاں بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. مسلمان حکمرانوں کو حیا اور ایمانی غیرت عطا فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے. ہمیں عوام کو دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرما، اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ پورے طریقے سے، اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فلسطین کی مدد فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما، مسجد نبی شریف کی حفاظت فرما. اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ گروپ کے تمام لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما. یا اللہ حضرت ہمارے شیخ کے ادارے حضرت معہد الفقیر کو قبول فرما،
ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عدامت برکات العالیہ کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما، حضرت کو شفا و صحت عافیت کے ساتھ ہمارے سر و تاجر سلامت فرما۔ یا اللہ حضرت جی کے تمام خلفاء پوری دنیا میں جہاں ہیں سب کو قبول فرما، مفتی طاہر سلیم صاحب کے ادارے اتور کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ الکحف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہم پر اپنی رحمتوں کو وافر فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے، دن رات میسیجز آ رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما۔ ایک خاتون کے شوہر بہت عرصے سے لاپتہ ہیں، وہ پریشان ہیں، اور بہت سارے میسیج اولاد کے حوالے سے ہیں، کہ اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین۔